اچھا یار اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. نیو لبرلزم ایک ایسی سامراجی پالیسی ہے جو کہ ایک ظالمانہ پالیسی ہے. اور وہ پالیسی کیا ہے کہ جو جیسے ہیومن بینگس کی جس طرح سے جس وقت پہ سوشلزم کمیونزم کا جو بلاک تھا وہ دنیا میں ایک پیرلل بلاک کی حیثیت سے سرمایہ داری کے مقابلے پہ کھڑا تھا. سویت روس پورا اپنا انٹیکٹ تھا, چائنا انٹیکٹ تھا, اور جتنے سوشلسٹ ممالک تھے وہ سارے کے سارے ٹھیک ٹھاک دنیا میں ایک بلاک بناتے تھے. تو اس وقت پہ ان کو خدشہ تھا چونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ تمام جتنے بھی ملک میں بسنے والے انسان ہیں ان کو برابری کی حیثیت دے دیتا ہے. تو یہ بڑا پاپولر ہو رہا تھا کہ یار یہ لوگ بڑی تیزی سے ترقی بھی کر رہے ہیں, ملک بھی آگے جا رہا ہے اور عوام بھی خوشحال ہیں. تو جب روس سے نکل کے پولینڈ اور یہ آگے یورپ کی طرف بڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا تو سرمایہ داری نظام تو ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ان کے جو مزدور تھے ان کے لیے کچھ مراعات رکھ دیں. مراعات کیا رکھ دیں کہ جی جیسے پورا جو مزدور ہے نا جی اس کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مفت ہو. سارے جتنے بھی ملک کے بچے ہیں وہ جناب ایکول تعلیم ہوگی. جو ہم نعرہ بھی مارتے ہیں کہ طبقاتی نظام تعلیم ختم کرو, تو انہوں نے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر دیا. سارے بچے پڑھیں گے, ایک ہی تعلیم پڑھیں گے, ایک جیسا ہوگا. علاج مفت کر دیا کہ جو بھی بچہ بیمار ہے, بندہ بیمار ہے, بڈھا بیمار ہے, اس کا علاج ہوگا وہ فری علاج ہوگا. یعنی اس طرح کی سہولتیں جو ہے وہ وہاں پہ دے دیں تاکہ لوگوں عوام کو خوشحال ہو. مزدور کو کچھ بونس دے دیے, کچھ جو ہے وہ اس کی سیلریز بڑھا دیں. تو وہ جناب جو ہے نا وہ آ گیا ایک طرح سے کہ جی سوشلزم کے اوپر بند باندھا گیا. ٹھیک ہے, وہ سوشل ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. سوشل ڈیموکریسی جو آج بھی جرمنی میں, فرانس میں, اسکینڈینیویا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ آج بھی رائج ہے, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ کھینچ ہیں. اچھا جیسے روس ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے یا دوسرے جو سوشلسٹ ممالک ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, اور سرمایہ داری کا غلبہ ہوتا ہے. جیسے ابھی کسی دوست نے کہا تھا کہ اس کا تو مقصد ہی پروفٹ بنانا نا. سرمایہ داری نظام ایسا ہے کہ پیسہ لگاؤ اور پیسہ بڑھاؤ, پروفٹ کماؤ, اپنا پیسہ اور بڑھاؤ. اس کے لیے انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہے. انسان اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم نے کوئی مجھ رکھی ہوئی ہے, کوئی گھوڑا رکھا ہوا ہے کہ چلو دوڑاؤ اس کو, جتنا کام دیا جاتا ہے وہ لو, رات کو اس کو پٹھے ڈال دو. تو اس کے لیے یہی ان کے لیے ہے کہ جو عوام ہے, جو دنیا کے لوگ ہیں, تیسری دنیا کے جو لوگ ہیں, یہ تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان سے جتنا نچوڑا جا سکتا ہے ان کو نچوڑو, جتنے کم تنخواہ کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرو. یہ ساری جو پالیسی ہے یہ بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی اور ایسا یہ اب اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں, ہمارا جو میو اسپتال تھا یہ سرکاری اسپتال تھا. ٹھیک ہے جی, سرکاری اسپتال میں یہ تھا کہ یہ آپ جائیں, ایک 10 روپے کی پرچی کے اوپر آپ سارا علاج کروائیں, جتنا بھی وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے تھے وہ سارا عوام کو فری ملتا تھا. بلکہ ایک وقت میں تو یہاں تک تھا کہ دوائیاں بھی جو ہے وہ ساری وہ فری ملتی تھی. اچھا اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ سرکاری اسپتال کو ایک بورڈ کے انڈر کر دیا, اب وہ بورڈ کے انڈر کر دیا تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو اب رن کرنا ہے اس کو, ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک آزاد ادارہ بنا دو, یہ اپنا کمائے اپنا کھائے. تو اس نے کہا مجھے تو ٹیسٹوں کے اوپر پیسے لگانے پڑیں گے. میں ایکس رے کرتا ہوں تو اس کے پیسے لوں گا, میں اگر لیب ٹیسٹ کرتا ہوں تو اس کے پیسے لوں گا, دوائی تو میں فری میں نہیں دوں گا. تو اب وہ چیز تبدیل ہو گئی, تو عوام سے وہ سہولت جو ہے وہ چھین لی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جو سرمایہ ہے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے اور مضبوط کیا جاتا ہے. مثلا آپ میں سے جو دوست کوئی 40-45 کے بیٹے میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب ہمارا بچپن تھا تو پرائیویٹ اسکول کہیں خار نظر آتا تھا, کہیں دور دور کوئی نظر آ جائے. ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھی ہے. سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جو ہے وہ بڑی زبردست پڑھائی ہوتی تھی. مطلب اگر کسی کو یاد ہو تو سینٹرل ماڈل اسکول جو ہے وہ لاہور کا ایک بیسٹ اسکول مانا جاتا تھا, سرکاری اسکول تھا, اور وہاں کے بچے جو ہے وہ بورڈ میں ٹاپ کرتے تھے. اس طرح سے مسلم ماڈل اسکول تھا,
اور بہت سارے اسکول تھے. میں خود سینٹ فرانسس ہائی اسکول سے پڑھا ہوں یہاں پہ انارکلی سے. تو یہ اسکول تھے. اور اس کے بعد یونیورسٹی دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی تھی, انجینئرنگ یونیورسٹی تھی. کالجوں میں دیکھیں تو علامہ اقبال میڈیکل کالج تھا, یہ اپنا آپ کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا. اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. کیسے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے سرمایہ کو تحفظ دیا جا رہا ہے. پہلے پورے پاکستان میں ایک بیکن ہاؤس اسکول ہوتا تھا جو گلبرگ میں ہوتا تھا, بٹ صاحب آپ کو یاد ہو, اب بیکن ہاؤس کی لاہور کے اندر کوئی 25 برانچیں ہیں, اور پورے پاکستان میں اس کی آپ برانچیں دیکھیں تو وہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں. اس سے جتنا پیسہ وہ کماتا ہے بیکن ہاؤس گروپ, وہ اربوں روپے مہینے کا جو ہے وہ کماتا ہے. تو ایک طرح سے وہ پوری ایک انڈسٹری بن گئی نا جی, پروفٹ بنانے والی انڈسٹری بن گئی, جہاں پہ اٹریکشن یہ دی جائے گی جو بندہ 15-20 ہزار روپے مہینے کی بچوں کی اسکول کی, ایک بچے کی اسکول کی فیس برداشت کر سکتا ہے, تو وہ جناب جو ہے وہ وہاں پہ پڑھائے اور وہ کہے کہ میرا بچے کی ڈگری تو انگلینڈ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے اس کو مضبوط کیا گیا. اور اس کی جو ہے وہ بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. ایک اور میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ ایک تو یہ پرائیویٹ اسکولوں کا آ گیا. ہاں, یہ بھی بات کر رہے تھے ٹھیکے داری نظام. ٹھیکے داری نظام جو ہے اس کا 70 کی دہائی میں کوئی وجود نہیں تھا کہیں پہ. ٹھیکے داری نظام جو ہے, یعنی ٹھیکے داری نظام کیا ہے کہ ایک فیکٹری کے اندر جو فیکٹری کا مزدور ہے اس کو ڈائریکٹلی اگر آپ اپائنٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو لیبر کے قوانین ہیں اس کے تحت جو اس کے بینیفٹ بنتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. اس کا میڈیکل الاؤنس ہونا چاہیے, اس کے بچوں کا پڑھانا جو ہے اس کے اندر ہیلپ کرنی چاہیے, اس کو کالونی بھی جو ہے وہ بہت ساری میلز جو ہے وہ بنا کے دیتی تھیں کہ ہماری لیبر یہاں پہ رہے. تو اس طرح کی سہولتیں فراہم کرنی پڑتی تھیں. پھر اس کی ریٹائرمنٹ کے اوپر اس کو باقاعدہ پینشن ملتی تھی. اس کا ریٹائرمنٹ کے اوپر جو وہ ایک پیکج اس کو جو ہے وہ کوئی اچھا پیکج مل جاتا تھا کہ وہ اپنا گھر لے سکے یا اپنے بچوں کا کچھ شادی بیاہ کا کچھ کر سکے. تو اس کے لیے سرمایہ دار کو ایک خاص فیس جو ہے وہ اپنے پروفٹ میں سے ادا کرنی پڑتی تھی. تو جنرل سے آ کے دور میں یہ کام شروع ہوا ٹھیکے داری نظام کا. پہلے کسی ایک فیکٹری کو آئیڈیا آیا ہوگا, انہوں نے یہ کیا کہ ایک سیکشن ہے, مثال کے طور پہ ہر فیکٹری میں ایک پیکنگ کا سیکشن ہوتا ہے. یہ پیکنگ کا سیکشن ہے, یہ صابر علی سے بات کرو, اس کے پاس نا بڑے لڑکے شڑکے ہوتے ہیں, تو یہ ان کو لڑکوں کو لے کے نا یہ پیکنگ ہماری کر دیا کرے, تو ایک لم سم ٹھیکہ ہمارے ساتھ. اب جو لڑکے اس ٹھیکیدار کے نیچے کام کریں گے وہ فیکٹری کے مزدور نہیں ہیں. اب فیکٹری کو اپنے مزدوروں جو اس کے انرولڈ مزدور ہیں, جو رجسٹر مزدور ہیں, وہ اس کی تعداد میں کمی ہوگی. اس کے بعد اس نے جب وہ کامیاب ہوگا اس نے کہا دوسرا بھی دے دو, تیسرا بھی دے دو. اپنے جو مزدور انرولڈ مزدور تھے ان کو آسا آسا فارغ کرو اور ٹھیکے کے اوپر مزدور رکھتے جاؤ. اب ٹھیکے کے مزدور کو یہ سارے خرچے کوئی نہیں دینے, کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں دینا, کوئی کچھ نہیں دینا, اور جس وقت دل کرے آپ فارغ کر دو. جب آپ نے فارغ کر دیا تو مزدور کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ لیبر کورٹ میں جائے کہ جی میں محنت کرتا ہوں, میں وہاں پہ کام کرتا ہوں, مجھے راتوں رات نکال دیا گیا. جب وہ مزدور جاتا ہے لیبر کورٹ میں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو اپائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں ہے, آپ فیکٹری کے اندر کام کیسے کرتے ہیں, آپ کوئی ثبوت تو لاؤ, آپ اس فیکٹری کے ملازم ہی نہیں ہیں. تو اس کے پاس وہ کوئی رائٹس نہیں رہتے. سوشل سیکورٹی کا پورا ایک محکمہ کام کرتا ہے جو مزدوروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس میں مزدوروں کی محنت سے ان کی سیلریز میں سے جو پیسے ہوتے ہیں اور اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ کاٹ کے وہ سوشل سیکورٹی کو دیا جاتا ہے. اب وہاں پہ جو ایسا مزدور ہے جو ٹھیکے داری نظام کے تحت کام کر رہا ہے اس کو سوشل سیکورٹی کا اور اس جیسی اسکیموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نظام جو ہے اس کو ایسا ایسا مضبوط کیا گیا. اب یہ بھی نیو لبرل آ گیا کہ پہلے مزدور کو جو رائٹس موجود تھے وہ اسے چھین لیے گئے, اور کوئی پورے پاکستان میں کوئی قوت اس کے اوپر آواز اٹھانے والی نہیں ہے سوائے پاکستانی انقلابی پارٹی کے یا چند اور پارٹیاں جن کی اتنی سالڈ آواز نہیں ہوتی. تو اب ہم یعنی یہ سوچیں کہ اسی طرح سے اگر ہمارے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ ہوتا رہا تو یہ سسٹم پہلے بھی ایسا تھا پاکستان میں, یہ تو اس سے زیادہ ایسا ہوتا جائے گا کہ جو بچہ اگر مزدور کا بچہ ہے
تو وہ مزدور کا بچہ ہی رہے گا، جو نہ تعلیم اس کو دلا سکے، نہ اس کو اچھی صحت دے سکے، نہ اس کو کوئی اچھی زندگی کی سہولت دے سکے. اور جو کوئی اگر مطلب کسی آپ سمجھے غریب آدمی کا بچہ ہے وہ غریب ہی رہے، اور جو جاگیردار سرمایہ دار کا بچہ ہے وہ چاہے کتنا بھی نالائق ہو، وہ جا کے باہر سے ڈگری لے آئے گا، تو ادھر آ کے اس نے کون سا کام کرنا ہے، کنٹرول ہی کرنا ہے نا جی مزدوروں کو. تو وہ میرے جیسے کو کسی کو یوسف صاحب جیسے کو کسی کو ملازم رکھ لے گا کہ بھئی تو یہ لانا کام مجھے نہیں آتا، تو کر دے. ٹھیک ہے نا جی. ایسی بے تحاشا ہمارے پاس مثالیں موجود ہے کہ انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ انڈسٹری کے مالک کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پیسے اتنے کما رہا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ سارا اس کے پاس ایم اے ایم ایس سی پاس جو ہے وہ لوگ اس کے پاس جابس کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل ڈگری والے انجینئرس رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ اس کے پاس جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نیو لبرل سسٹم ہے. اب اس میں کوئی فردر کویشچن ہو کسی کا